وسبحوه بكرة وأصيلا. ایک دفعہ محبت نال درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. حضرات محترم، توجہ کے ساتھ چند لمحے ہم نے حضور کی عزت کی بات، حضور کی ناموس کی بات، حضور کی ختم نبوت کی بات، جس طرح کو معلوم ہے انڈیا کے اندر اس ملعونہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. کچھ لوگ جن کو نہیں معلوم تو اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے. سوری کرنے سے کچھ نہیں ہو، سفیروں سے کچھ نہیں. گستاخ کا یہی معاملہ ہے. سنیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے. فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ پہلا کام کرو، ایمان لاؤ. جب ایمان لے آؤ پھر اس کے بعد حضور کی عزت کرنی ہے، حضور کی تعظیم کرنی ہے. اور آپ سن کر حیران رہ جائیں گے صحابہ کتنا حضور کا ادب کرتے تھے، کتنی صحابہ حضور کی تعظیم. جب صحابہ حضور کے در دولت پر حاضر ہوتے، حضور سے اجازت مانگتے. یہ جو ناخن ہے نا ہمارے ناخن، اس ناخن کے ساتھ آ کر دستک دیتے تھے. سمجھے نہیں ہو ناخن کی کتنی آواز ہوتی ہے. صحابہ نے بتایا اے پائی نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، یہ تو نبی کا در ہے، ہوش میں آ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نمبر ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، جن کے والدین بھی صحابی ہیں، جن کی اولاد بھی صحابی ہے، جن کے پوتے بھی صحابی ہیں. یہ صدیق اکبر کی شان ہے. ابھی آپ کے والد محترم مسلمان نہیں ہوئے تھے، توجہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کچھ ایسے کلمات حضور کے بارے میں زبان سے نکل گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے، یہ غیرت بڑی چیز ہے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ابا جی کو تھپڑ دے مارا اور اتنے غصے میں مارا کہ آپ کے والد زمین پر گر گئے. اور حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر چلے گئے. عرض کی حضور آج والد صاحب نے یہ غلطی کی تھی، مجھ سے آپ کی محبت کی وجہ سے برداشت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. حضور میں نے یہ معاملہ کیا ہے. پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر آئندہ ایسے ابو بکر نہ کریں، وہ بڑے نہ ایسے. ابو بکر صدیق کا جواب سنیے. اللہ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے حضور خدا کی قسم اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں یہ نہ دیکھتا یہ میرا باپ ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، میں ٹکڑے کر دی. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سامنے کھڑے تھے. اب جب مسلمان ہو گئے گھر میں بیٹھے تھے، کہا ابا جی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ بیٹا بتاؤ. کہا ابا جی میدان بدر میں میری تلوار تھی اور آپ کی گردن تھی، میری تلوار تھی اور آپ، توجہ کے ساتھ سنیے یار باتیں بڑی قیمتی. آج یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں حضور کی عزت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. حضور کی ناموس کا مسئلہ کائنات میں حساس مسئلہ ہے. ہماری نوجوان نسل بدل کس طرح پڑھتی جا رہی، اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے، خوش گپیوں میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کو جفتے مار رہے مسجد میں بیٹھ کر. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے. اور جب کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہا بیٹا اچھا بات سن. ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور چہرے کی رنگت بھی بدل گئی، غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. کہا میرے بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر اس دن تم میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں بلکہ تجھے دوسری کمپنی میں کھڑا سمجھ کر تجھے میں ٹکڑے کر دیتا. یہ ہے حضور کی عزت کی بات، یہ ہے حضور کی ناموس کی بات. ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں. صحابہ میں سے کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو نبی نہ ہو کر بھی گستاخوں کا تعاقب کرتے تھے.
صحاح ستہ کی حدیث ہے. حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمیر ہے. کیا نام ہے حضرت عمیر؟ آنکھوں سے نبینے ہیں. میرے محبوب میدان بدر میں ہیں. پیچھے سے ایک عورت نے کر دی گستاخی. ایک عورت نے کیا کیا؟ گستاخی کر دی. یہ نبینے صحابی جو ہیں ان کو پتہ چلا کہ فلاں محلے کی رہنے والی عورت ہے, اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی ہے. آج ہماری منتیں وہ ہوتی ہیں, میں منت بنی سیب چڑھان چلنی کوئی منت ہے؟ یہ منتوں کی کوئی حقیقت نہیں. منت وہی پوری ہوگی جو اسلام کے مطابق ہوگی. اب آنکھوں سے نبی نے ہے منت مان لی, حضور کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا, پہلے گستاخ کے ٹکڑے کر کے آؤں گا. یہ نہیں سوچا میں نبی نہ ہوں, لوگ مجھے مار دیں گے, میرے اوپر حملہ ہو جائے گا. بابا جی کہتے تھے نا عشق بڑا دلیل ہوتا ہے, عشق پھر راما بھی کھول دیتا ہے. نبینے کو سارے راستے دکھا دیتا. پھر پتہ کیا ہوا؟ حضرت عمیر رات کے وقت اٹھے, ہاتھ میں تلوار پکڑی. یار نبینا بتا تو دن کو بھی صحیح طریقے سے چل سکتا نہیں. اب رات کا وقت, ہاتھ میں تلوار ہے اور رات کے وقت نکلے گلی میں. آپ سمجھتے کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں راستے میں رات کو, لیکن آنکھوں سے نبی نے یوں لگ رہا تھا عشق اس کی انگلی پکڑ کر ان کو آگے کی طرف لے کر جا رہا تھا. اور وہ حضرت عمیر چلتے جا رہے تھے, بڑھتے جا رہے تھے. جب اس گستاخ کے گھر تک پہنچے, یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ گستاخہ عورت کہاں سوئی ہوئی. عشق سارے راستے بتا رہا. پھر اس گستاخ عورت کے پاس پہنچے, کہا اے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی, دیکھ محمد عربی کا شعر. سبحان اللہ. لوگوں نے تو شعر ہی کوئی اور بنا لیا. یہ شعر نے کوئی نہیں دینا, شعر بننا ہے سرکار کے دین میں پہرا دے. یہی شعر سب کچھ دے گا جو محمد عربی کا سچا غلام بن جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ اس گستاخ کے ٹکڑے کرنے کے بعد دیکھا کہ پیارے آقا کریم میدان بدر سے واپس تشریف لے آئے ہیں. اب حضرت عمیر پھر رات کو چلتے ہیں کہ اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اور فجر کی نماز پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے جلدی جلدی سرکار کے پیچھے جا کر ادا کروں گا. اب سرکار کے پیچھے جا کر فجر کی نماز با جماعت ادا ہوتی ہے اور اپنے طور پر کام رہے ہیں. یار میں نے حضور سے پوچھا نہیں, بغیر پوچھے میں نے یہ معاملہ نمٹا دیا ہے, کوئی طریق نہیں ڈالی, کچھ نہیں ہوا, میں نے گستاخ کے ٹکڑے کر دیے. نہ جانے حضور میرے بارے میں کیا حکم فرمائیں گے. حضور نے جب نماز فجر ادا, توجہ, جب نماز فجر مکمل ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ دائیں طرف جاتی ہے, کبھی بائیں طرف, کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتے ہیں. یوں لگ رہا تھا نگاہ مصطفیٰ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے. ہو سی نا, سرکار کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمیر, سرکار نے فرمایا میرا غلام عمیر کدھر ہے. حضرت عمیر آگے بڑے کام رہے تھے کہ حضور نے پکار دیا ہے, بلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. جب حضرت عمیر سرکار کے پاس آ کر بیٹھ گئے, پھر پتہ کیا ہوا؟ سرکار نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا اور اعلان کیا, لوگوں ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے, نبی کی بھی مدد کی ہے, وہ حضرت عمیر کی زیارت کر لے. اس نے وہ کام کیا ہے کیونکہ من سب نبیًا, من سب نبیًا, فقتلوہ من سب نبیًا, من سب نبیًا. میرے بابیاں دی کرامت ہر بندے کو اسی حال ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حضرت عمیر کا سرکار نے اعلان کیا اس کی زیارت کرو, اس نے بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. پاس ہی فاروق اعظم بیٹھے تھے, بولے حضور یہ تو بیچارہ آنکھوں سے نبینا ہے. حضور نے فرمایا چپ کر جا, فرمایا عمر چپ کر جا, خاموش ہو جا, آگے بولنے کی جرت نہ کرنا. تمہیں پتہ ہے آج میرے اس غلام نے کتنا بڑا کام کیا ہے. بڑی بڑی آنکھوں والے وہ کام نہیں کر سکے جو آج میرے عمیر نے کام کر دیا, اور یارو بڑی بڑی ٹانگوں والے وہ کام نہیں کر سکے جو میرا بابا کر گیا. یہ حضور کی عزت کی بات ہے, یہ حضور کی ناموس کی. اس جنازے پر پھر مجھے ضرور بلانا, میں جنازہ پڑھانے آؤں گا. اللہ اکبر. حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. ابو طلحہ سے سیکھیے. حضرت ابو طلحہ نے کہا ابا ہرگز سرکار کو نہ بلانا, نہ بلانا میرے نبی کو, کہیں ایسا نہ ہو رات کے وقت میرے نبی آئے کوئی یہودی حملہ کر. میں یہ بات دوبارہ نہیں کرتا کہ میرے جنازے پر سرکار آئے اور میرے نبی کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے. ابا ہرگز سرکار کو نہ بلانا. انتقال ہو گیا, صحابہ کرام نے بعد جنازہ پڑھا, دفن کر دیا. سرکار کو پتہ چلا, سرکار نے بلا لیا.
فرمایا میں نے تجھے کہا تھا مجھے بلانا، کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی حضور بیٹے نے کہا تھا نہ بلانا، کہیں حضور کی ذات پر کوئی یہودی حملہ نہ کر دے۔ یہ پتہ چلا یہ یہودی شروع سے ہی سازشیں کر رہے ہیں، یہ شروع سے پروپیگنڈے مسلمانوں کے ایمانوں کے اوپر حملے، حضور کی ذات کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ دیکھیے یار سرکار کی موت، سرکار جب ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کر پتہ کیا دعا مانگی؟ ہم تو دعا مانگتے یا اللہ انہوں بخش دے، ہماری دعا تو یہ ہوتی ہے۔ ادھر بات کچھ اور ہے، کیونکہ گال میں جو ہو سی نا گل ایسی کہ سرکار کے سچی محبت سے پتہ سرکار نے قبر پر کھڑے ہو کر کیا جملہ بولا؟ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، مالک جب تم میرے طلحہ سے ملے، مالک جب تم میرے اس غلام سے ملے تو مسکرا کے ملنا، یا اللہ تم میرے اس غلام سے ملنا تو مسکرا کے ملنا۔ شاید آپ بات سمجھ نہیں پائی، کتنی بڑی بات کہ رب ملے تو مسکرا کے ملے، یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ سبحان اللہ، وقت یہی ہے، ہم سب نے جانا ہے، کم سے کم سرکار دل اتنی وفا کر کے جائیے، قبر میں جائیے سرکار فرمان میرا غلام اتنی سرکار سے وفا کر کے جائیں۔ وہ علامہ اقبال نے پیغام دے گی کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ انسان ثواب کی محفل ہے، لیکن ہم نے حضور کا ذکر کیا، حضور کی عزت کی باتیں ہوئی ہیں، سرکار کے ذکر کے صدقے انشاءاللہ اللہ ان بزرگوں کی بخشش فرمائے۔ لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی اچھی خوبیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیوں؟ جب ہم انہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں گے کل ہمیں بھی کوئی یقین من جب ان کے پاس سے گزرتا تھا خوش ہو جاتے تھے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور بڑی محبت سے، حالانکہ میں کوشش کرتا تھا پہلے سلام کہوں لیکن وہ دور سے دیکھ کر پہلے ہاتھ کھڑا کرتے تھے، کل سب سلام ہو۔ یہ محبت کی بات ہے ماشاءاللہ، ہر ایک سے خوش ہو کے ملنا، ہر ایک سے سلام کرنا، یہی ان کی بہت اچھی عادت تھی۔ اللہ اسی نیکی کے صدقے ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار کا سچا غلام، آخر میں سرکار کی عزت کا ایک نعرہ ہے جو بچے بچے کی زبان پر ہے، جو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم وہاں تک تو نہیں جا سکتے، کم از کم مسجد میں بیٹھ کر یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب پکارا جائے کسی لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے، یہ بھی سرکار کے مجاہد ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، ماشاءاللہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک